رفع الیدین کے حوالے سے میرا صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ صرف ذخیرہ حدیث میں سے ایک حدیث نکال کے دے دیں کہ جس میں یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز تک رفع الیدین کرتے رہے، بس صرف ایک حدیث۔ کوئی کہتا جی آپ جز رفع الیدین پڑھ لیں، کوئی کہتا ہے جی آپ بخاری پڑھ لیں، کوئی کہتا ہے آپ مسلم پڑھ لیں، کوئی کہتا ہے ابو داؤد پڑھ لیں، کوئی کہتا ہے سائے ستہ پڑھ لیں، کوئی کہتا ہے مصنف ابی شیبہ پڑھ لیں، کوئی کہتا ہے مصنف عبد الرزاق پڑھ لیں۔ میں کہتا ہوں جی مجھے آپ پر بالکل اعتماد ہے، آپ نے ساری حدیث پڑھی ہوں گی رفع الیدین کی، 400 حدیث کا آپ کا دعویٰ ہے، تو مجھے صرف ایک حدیث ان میں سے دکھا دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز تک رفع الیدین کی ہے۔ یہ تو فقہا کا ہم پر احسان ہے نا کہ انہوں نے حدیث سے مسئلے نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو نہیں فرمایا نا الفقہاء اعلم بمعنی الحدیث، کہ فقہا حدیث کے معنی کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ذخیرہ حدیث کو سامنے رکھتے تھے، پھر اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے تھے، ان پر نگاہ ڈالتے تھے، پھر ان میں سے احکامات نکال کر ہمارے سامنے رکھتے تھے۔ ہمیں تو پکی پکائی کھیریں مل گئی ہیں، اور ہمیں اگر نماز کا طریقہ نکالنا پڑ جائے تو میں بخاری آپ کو دیتا ہوں، آپ اس میں سے نماز کا طریقہ نکال کے دے دیں، آپ 10 سالوں میں بھی نماز کا مکمل طریقہ مجھے نکال کے نہیں دے سکتے۔ یہ آج کل جو مجتہد بنے پھرتے ہیں نا، بخاری شریف بغل کے اندر رکھ لی اور کسی سے ایک حدیث پوچھ لی، اس نے رفع الیدین کی حدیث کا بتلا دیا، وہ آ کر بتاتے جی میں نے بخاری کے اندر تحقیق کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بخاری کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے، صرف ایک حدیث کو کوئی بتلا دیتا ہے، کہتے ہیں جی بس یہ دیکھیں ہم نے تحقیق کی ہے۔ تو اس طرح کے مجتہدین نہیں تھے اس زمانے میں، وہ مجتہد ایسے تھے کہ جن کے بارے میں امام ترمذی جیسا محدث فرما رہا ہے کہ الفقہاء اعلم بمعنی الحدیث، فقہا حدیث کے معنی کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو سب سے مضبوط ترین جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا رفع الیدین کے مسئلے پر، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری والی وہ روایت ہے کہ جس کے اندر آتا ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ میرا ایک مزاج ہے، میں ہمیشہ مسئلے کو حل کرنے کی طرف اس کو حل کی طرف لے کے جاتا ہوں، الجھاتا نہیں ہوں، بشرطے کہ کوئی سمجھنے والا ہو۔ اگر نہ سمجھنا چاہیں تو بات وہی جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک بیٹا جا رہا تھا تو ماں نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ کہا جی مناظرہ کرنے کے لیے۔ کہا مناظرہ کس موضوع پر ہے؟ کہا جی کوا سفید ہے۔ کہا جی بیٹا تو مناظرہ ہار جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا کوا تو کالا ہوتا ہے۔ کہا اماں میں ہاروں گا تب جب مانوں گا، جب مانوں گا نہیں تو ہاروں گا کہاں سے؟ تو مرزا کے چیلے اگر مرزا کا دفاع کریں تو فرقہ واریت نہیں ہے، اگر ہم میں سے کوئی اٹھ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی قول کی تشریح کر دے تو فرقہ واریت، اگر وہ کسی کا کلپ آدھا کاٹ کے بے ادبی کر دے اور اس کو لان تان کر دے تو وہ جائز ہے، اور اگر ہم مرزا کی کوئی بات اٹھا کر نہیں چیز کی پوری بات آپ نہیں بتاتے، آپ اس کا سیاق و سباق دیکھیں، تو ایسے تو نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے پسند نہیں کرنی چاہیے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو سب سے مضبوط ترین دلیل سمجھا جاتا ہے رفع الیدین کے مسئلے پر، لیکن صرف عبداللہ بن عمر کی حدیث کو جو بخاری میں اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ذخیرہ حدیث پر نگاہ ڈالی جائے گی، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ نگاہ میں ڈالتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذخیرہ حدیث کے اندر 3 طرح کے عمل ملتے ہیں۔ نمبر 1 کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع جاتے رکوع اٹھتے وقت سجدوں میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور جز رفع الیدین کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ پہلا عمل۔ دوسرا عمل یہ ملتا ہے کہ آپ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت اور رکوع کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے، جیسے بخاری کے اندر بھی آتا ہے اور مسلم کے اندر بھی آتا ہے، یہ دوسرا عمل ہے۔ اور تیسرا عمل کہ آپ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، مسند حمیدی کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور صحیح ابو عوانہ کے اندر۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذخیرہ حدیث کے اندر 3 طرح کے عمل مل گئے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت، نمبر 2 تکبیر تحریمہ پلس رکوع، نمبر 3 تکبیر تحریمہ پلس رکوع پلس سجود، یہاں پر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اب اس کو حل کرنا ہے نا۔ پہلا طریقہ حل کرنے کا یہ ہے کہ نماز کے احکامات جیسے تبدیل ہو رہے تھے، پہلے نماز کے اندر سلام کلام کی اجازت تھی، بعد میں منع ہو گئی، بات چیت کرنے کی اجازت تھی، بعد میں منع ہو گئی۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی اس کو اٹھا کر نماز پڑھی ہے،
لیکن بعد میں ان احکامات کے اندر تبدیلی آئی اور یہ احکامات منسوخ ہو گئے، تو رفع الیدین کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، یا نیچے سے اوپر گیا ہے یا اوپر سے نیچے آیا ہے، یعنی صرف پہلی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین پہلے تھی، پھر اضافہ ہوا تو رکوع والی بھی ہو گئی، پھر اضافہ ہوا تو سجدے والی بھی ہو گئی، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تینوں تھی، رکوع، تکبیر تحریمہ، رکوع اور سجود، پہلے سجدے والی ختم ہوئی، پھر رکوع والی ختم ہوئی، پھر تکبیر تحریمہ والی باقی رہے گی بس۔ اگر آپ پہلا طریقہ اختیار کریں، یعنی پہلے تکبیر تحریمہ والی تھی، پھر رکوع والی، پھر سجدے والی، تو پھر آپ کو سجدوں میں بھی کرنی پڑے گی، حالانکہ سجدوں میں نہیں کرتے، کہتے ہیں سجدوں میں رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے، حالانکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، آگے چل کر میں اس پر بات کروں گا۔ سجدوں میں رفع الیدین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، تو اگر آپ کہیں گے نیچے سے اوپر گئی تو پھر سجدوں والی بھی کریں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے آئی ہے تو پھر سجدوں والی بھی گئی، رکوع والی بھی گئی، صرف تکبیر تحریمہ والی رہے گی۔ اس صورت میں کسی بھی حدیث کا انکار لازم نہیں آئے گا۔ اگر آپ نیچے سے اوپر جائیں گے تو سجدوں والی بھی کرنی پڑے گی، اگر آپ اوپر سے نیچے آئیں گے تو صرف تکبیر تحریمہ کی کرنی پڑے گی، اور باقی حدیث کے بارے میں یہ حکم لگایا جائے گا کہ وہ منسوخ ہو چکی ہیں، وہ پہلے زمانے کا عمل تھا، بعد میں یہ ختم ہو گیا۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین ہے، باقی دو مقام پر رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے، جس کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں جی کہ کہاں منسوخ ہوا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، تو کہتے ہیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ختم ہو گیا، یہ کام بھی ختم ہو گیا، یعنی گویا کہ ان کے نزدیک یہ منسوخ نہیں ہوا۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو سب سے آخر میں مسلمان ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہیں نا جی وہ پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، اور بھی کام ختم ہو گیا۔ تو ہم کہتے ہیں جی پہلے رفع الیدین تھا اور بعد میں کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی کہ اس کے نسخ پر آپ دلیل پیش کریں۔ اچھا جی، دلیل کیسی پیش کریں؟ تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے کہاں منع کیا ہے؟ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں دلیل برابر کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ ہم سے یہ دلیل مانگیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے کہاں منع کیا، قولی دلیل مانگیں گے تو ہم بھی آپ سے قولی دلیل مانگیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا کہاں پر حکم دیا ہے۔ اگر آپ کہیں گے جی ہم آپ کو عمل دکھلاتے ہیں کہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، تو پھر ہم بھی آپ کو کہیں گے جی ہم بھی آپ کو عمل دکھلاتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ جس طرح کی دلیل آپ دیں گے، قولی دلیل دیں گے تو قولی لیں گے، اگر آپ فعلی دیں گے تو فعلی لیں گے، دلیل برابر کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں فعلی دلیل دیں، ہم سے قولی دلیل مانگیں، آپ ہمیں عمل دکھلائیں اور ہم سے آپ قول کا مطالبہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یا یہ کہا جاتا ہے جی رفع الیدین کے منسوخ ہونے پر آپ ہمیں کوئی دلیل پیش کریں۔ تو اس پر میرا جواب یہ ہے کہ سجدوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رفع الیدین کیا کرتے تھے، صحیح سند سے ثابت ہو گیا، تو سجدوں میں رفع الیدین کے منسوخ ہونے کی دلیل آپ پیش کر دیں اور رکوع میں رفع الیدین کے منسوخ ہونے کی دلیل ہم سے لے لیں۔ بات ٹھیک ہے نا؟ اب میں اکثر کہا کروں یہ میری طرف سے جمال گوٹا ہے، آپ ہمیں سجدوں کی دلیل دے دیں، آپ ہم سے رکوع کی لے لیں، آپ بتلا دیں کہ سجدوں میں رفع الیدین منسوخ ہو چکی، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ رکوع میں رفع الیدین منسوخ ہو چکی۔ اگر آپ ہمیں سجدوں میں عمل دکھلائیں گے تو ہم پھر آپ کو رکوع کا عمل دکھلائیں گے۔ یہ ایک طریقہ کار تھا۔ دوسرا طریقہ کار، اگر آپ یہ کہیں کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع میں کرتے تھے اور سجدوں میں لا یفعل ذلک فی السجود، سجدوں میں نہیں کرتے تھے، آپ نے عمل دکھلایا، اب ہم بھی اس کے مقابلے میں آپ کو عمل دکھلائیں گے کہ مسند حمیدی میں جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد کی کتاب ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے اور رکوع سے اٹھتے تو فلا یرفع، یعنی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، ولا یرفع بین السجدتین، اور سجدوں میں بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے عمل دکھلایا، ہم نے بھی آپ کو اس کے مقابلے میں عمل دکھلا دیا۔ آپ نے رکوع میں رفع الیدین کرنے کا اور سجدوں میں نہ کرنے کا عمل دکھایا، ہم نے آپ کو رکوع اور سجدوں میں دونوں میں رفع الیدین نہ کرنے کا عمل دکھلا دیا۔ یہ ہوگی دلیل برابر کی۔ اکثر ایک
مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ترک کے الفاظ دکھلا دیں کہ کیا رفع الیدین کے ترک کے الفاظ ہیں. تو میں ایک حدیث اکثر پیش کیا کرتا ہوں، یہ اخبار الفقہاء والمحدثین سے، اس کے صفحہ نمبر 240 پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم نرفع ایدینا فی بدء الصلاۃ و فی داخل الصلاۃ عند الرکوع، ہم نماز کی شروع میں بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے اور ہم رکوع کے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے. فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند الرکوع، آپ نے رکوع والی رفع الیدین کو ترک کر دیا. وثبت علی رفع الیدین فی بدء الصلاۃ، اور نماز کی شروع والی جو رفع الیدین تھی اس پر آپ قائم رکھے. جب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ مکہ میں کیا کرتے تھے مدینہ میں ترک کر دیا کرتے تھے، تو اس پر مرزا صاحب بڑے وہ تل ملاتے ہیں نا. جب میں نے یہ حدیث تقریباً آج سے 7-8 سال پہلے پیش کی نا، تو بڑے تل ملائے. اس پر انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا نا کہ یہ حنفیوں کی بڑی بھولی بھالی عوام ہے. یہ بخاری اور مسلم کھول کے دیکھے تو اکثر احادیث ان صحابہ سے مروی ہے کہ جو فتح مکہ کے موقع پر یا وہ 9 ہجری میں یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر اسلام لے کر آئے، یعنی وائل بن حجر اور مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فتح مکہ تک تو رفع الیدین ہوتا تھا، بلکہ 9 ہجری تک ہوتا تھا. تو منسوخ کہاں سے ہو گیا؟ یہ جو کہتے ہیں جی مکہ میں ہوتا تھا مدینہ میں ترک ہو گیا. اور سر میں حنفیوں کی بھولی عوام سے کہوں گا، خدا کے لیے بخاری مسلم میں آپ ذرا رفع الیدین کی حدیثیں پڑھیں. اکثر احادیث ان صحابہ سے مروی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. مالک بن حویرث غزوہ تبوک پہ مسلمان ہوئے ہیں نبی اسلام کی وفات سے 1.5 سال پہلے. وائل بن حجر فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ابو حمید سعدی یہ بھی 9 ہجری کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں، اور 11 کے سٹارٹ میں حضور فوت ہو گئے. بس 10 ہجری تک کی آپ کی لائف ہے. 11 کے تو سٹارٹ میں فوت ہوئے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، تاریخ کنفرم نہیں ہے، مہینہ ربیع الاول ہے. اور یہ کہتے ہیں جی وہ مکے میں ہوتا تھا مدینے میں ختم ہو گیا تھا. اور سر فتح مکہ کے بعد بھی ہو رہا ہے. تو اس پر وہ مرزا صاحب بڑے تل ملائے ہیں. تو بھائی اس حدیث کے اندر اس کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہجرت کرتے ہی رفع الیدین کو ترک کر دیا؟ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ آپ نے ہجرت کی اور ساتھ ہی رفع الیدین کو ترک کر دیا. یہ تو ہمارا دعویٰ نہیں ہے. تو اس پر مرزا صاحب کہتے ہیں وائل ابن حجر اور مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ اخیر زمانے میں، یعنی آپ کی زندگی کے بالکل اخیر میں اسلام لے کر آئے، اور فتح مکہ تک اور 9 ہجری تک اسلام وہ رفع الیدین ثابت ہو جاتا ہے. تو بھئی یہ جو 2 صحابہ ہیں نا وائل بن حجر، اب یہ حنفیوں کی بولی بالی عوام نہیں ہے. یہ مرزا صاحب کے سامنے جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیچارے بھولے والے ہوتے ہیں. ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ مرزا صاحب ہمیں کیسے دھوکہ دے رہے ہیں. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے کر آئے اور انہوں نے رفع الیدین کو نقل کیا، تو ابو داؤد اٹھا کر دیکھ لیں انہوں نے سجدوں کی رفع الیدین بھی نقل کی ہے. تو آپ کے قول کے مطابق تو فتح مکہ تک سجدوں کی رفع الیدین بھی ثابت ہو گئی. اور مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد غزوہ تبوک کے موقع پر اگر اسلام لے کر آئے، تو مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ سجدوں میں رفع الیدین کرتے تھے. نسائی شریف آپ اٹھا کر دیکھ لیں. بلکہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی حدیث سجدوں کی میری نظر سے گزری ان میں سب سے صحیح ترین جو حدیث ہے نا وہ مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے سجدوں میں رفع الیدین کرنے کی. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں ارشاد فرمایا. اور ساتھ شیخ ناصر الدین البانی انہوں نے مشکات کے اندر اس کے آگے لکھا کہ سندہ صحیح، یعنی بالکل صحیح حدیث ہے یہ مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اگر آپ ہی کی بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ بالکل آخر میں اسلام لے کر آئے، تو وائل بن حجر اور مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے تو 9 ہجری تک سجدوں کی رفع الیدین بھی ثابت ہو گئی. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ سجدوں کی رفع الیدین کب منسوخ ہوئی؟ اگر آپ کہتے ہیں، اس پر میں نے تفسیری لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں. آپ مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پر میں نے تفسیری لیکچر جو رفع الیدین پر ریکارڈ کروائے ہیں 7, 8, 9, 10 وہ 4 حصے آپ دیکھ لیں، وہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو 9 ہجری تک تو رفع الیدین سجدوں کی بھی ثابت ہو گئی. اب ہمیں وہ حدیث لا کر دکھائیں کہ جو 9 کی بعد کی ہو اور 9 کے بعد یہ آتا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں میں رفع الیدین ترک کر دی تھی. اگر آپ کہتے ہیں کہ
اس کے بعد سجدوں میں رفع الیدین ترک کر دی تھی، تو ہم کہتے ہیں جی کہ اگر سجدوں کی رفع الیدین ترک ہو گئی تھی تو رکوع کی بھی ترک ہو گئی تھی۔ اب جب دلیل آپ دکھلائیں گے تو دلیل ہم بھی دکھلا دیں گے۔ ہم نے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کر دی، فرماتے ہیں کہ مدینہ میں جب آئے تھے تو رفع الیدین کو ترک کر دیا تھا۔ بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں، تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کی تھی۔ تو اب یہ آپ کے گلے میں ہڈی بن کر یہ آپ کا ہی قاعدہ پھنس گیا ہے کہ مالک بن الحویرث اور وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے تو 9 ہجری تک سجدوں کی رفع الیدین بھی ثابت ہو گئی ہے۔ اب آپ ایسی حدیث لے کر آئیں گے تو تب آپ کی عوام کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔